أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج نئے سال کے آغاز کے موقع پر اپنے دلوں کو، اپنی سماعتوں کو، اپنے قلوب کو ذکر اہل بیت سے منور کریں۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، کچھ احباب نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں، مل کر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا دنیا بھر میں جہاں جہاں جس مقام پر مومنین نے حق مودت کی ادائیگی کے لیے اس صفِ عزا بچھائی ہے، بار الہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جو مومنین پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ مومنین کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ بار الہ بعض مومنین بیمار ہیں، انہوں نے خاص طور پر ذمہ لگایا ہے، آپ کو بھی یقیناً کہا ہوگا، ان بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفاء کاملہ و عاجلہ پروردگارا اللہ بہت ساری مسائل کا شکار ہیں، مالی طور پر، آموزشی طور پر۔ پروردگارا ان کی مشکلات کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے حل فرما۔ پروردگارا تیری بارگاہ میں اپنی آخری دعا پیش کرتے ہیں کہ حجت کامل کا ظہور فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلند آواز سے صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور جس آیت کے ذریعے سے آپ کی سماعتوں کو معطر کیا ہے، اس میں خداوند متعال ایک خبر دے رہا ہے، ایک فیصلے سے آگاہ کر رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام، میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی طرز زندگی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور معاملہ یہیں پر روکا نہیں ہے، خداوند متعال نے جس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ دین کامل ہوتا رہا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دوسری خبر دی کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں اس دین اسلام سے راضی بھی ہوں، میرے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور میں اس اسلام سے راضی بھی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے جو بھی دین اسلام کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ جو شخص بھی اس دنیا میں آ چکا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان اقیموا الدین، وہ دین کو قائم کریں، ولا تتفرقوا فیہ، دین میں فرقہ نہ ڈالے، دین میں گروہ بندیاں نہ کریں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی خبر بھی دے دی، اپنی رضایت کا اعلان بھی کر دیا، عمل کرنے کا بھی کہہ دیا، اور عمل کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم نے ایک مدت گزارنے کے بعد، ایک وقت گزارنے کے بعد ہماری بارگاہ میں آنا ہے، اور جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے اور تمہارے اعمال پرکھنے کا وقت آئے گا تو واحد کسوٹی، وہ معیار جس پر تمہارے اعمال کو پرکھا جائے گا
وہ اسلام. اور اگر تم اسلام کے علاوہ کسی چیز پر عمل کر کے آئے، اگر تم نے اپنی زندگی اسلام کے علاوہ کسی طرز کے ساتھ گزاری اور وہ اعمال لے کر ہمارے پاس آئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. یہ خداوند متعال نے چند آیات کے اندر اسلام کے بارے میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور اگلے چند دن میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ خدایا یہ تو بڑا آسان کر کے معاملہ تو نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہے، ہم نے اس کو قائم کرنا ہے اور قائم کر کے اس کے مطابق اعمال انجام دینے اور خدا کی بارگاہ میں جا کے سیدھا جنت میں چلے جانا ہے. یہاں تک معاملہ جہاں تک تیرے ساتھ ہے وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ اس دنیا کے اندر چاہے جغرافیائی سطح پہ آپ چلے جائیں، چاہے مسلکی بنیادوں پہ چلے جائیں، ہر کسی کا اپنا اپنا اسلام ہے. ترکی کے اندر جس اسلام پر عمل ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہے. جو اسلام پاکستان میں مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے وہ ایران میں نہیں ہے. فرق ہے. آپ علماء کرام ہیں، آپ دیکھتے ہیں اسلام کی بہت ساری چیزوں کے اندر ایک دوسرے کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں. جو اہل سنت کے نزدیک اسلام ہے وہ شیعوں کے نزدیک نہیں ہے، جو شیعوں کے نزدیک ہے وہ اہل سنت کے دیگر فرقوں کے نزدیک اسلام نہیں ہے. تو ہم اسلام اور اسلام کی حقیقی تعبیر کو کہاں سے حاصل کریں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ، یہ ہے آئندہ چند دنوں کی گفتگو کا طرح مسئلہ. اسی کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو چلے گی. آج چونکہ سال ہجری کا آغاز ہے، ایام عزا کا آغاز ہے، تو اس حوالے سے چند چیزیں، چند باتیں، چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ذکر مصیبت کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. یہ جو آج ہم سب مل بیٹھے ہیں عزاداری کے لیے، اس کی اہمیت جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ انسان نے جب سے دنیائے شعور میں قدم رکھا ہے دو مصیبتیں اس کے ساتھ رہی ہیں. دو حادثات انسان کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، آج کے نہیں، ہزاروں سالوں سے. جب سے انسان اس کائنات میں، اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، دو مصیبتوں کا شکار ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں آسمانی آفات، قدرتی آفات. انسان نے جب سے اپنے معاشرے بسانے شروع کیے، جب سے خاندانوں کی شکل میں رہنا شروع کیا، جب سے بستیاں بسائیں، جب سے ملک بسائے، جیسے ہی انسان کوئی شہر آباد کرتا تھا، کوئی ملک آباد کرتا تھا، آسمانی آفات نازل ہو جاتی تھی. زلزلے، سیلاب، آندھیاں، طوفان، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے تھے. اگر آپ مکتوب تاریخ میں صرف اور صرف زلزلوں کی ہسٹری نکال کے دیکھیں، زلزلوں کی تاریخ نکال کے دیکھیں، تو شاید کروڑوں انسان انہی زلزلوں کی وجہ سے مر چکے ہیں. لیکن آج تک کہیں بھی کسی زلزلے کی یاد نہیں منائی جاتی. آج تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ زلزلوں میں مرے ہیں، بچے مرے ہیں، عورتیں مری ہیں، ایسے لوگ مرے ہیں جنہیں احساس تک نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کیا مصیبت آنے والی ہے. دنیا سے چلے گئے، لیکن پوری کائنات، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، کہیں زلزلے کی یاد نہیں منائی جاتی. یہ ایک انسانی زندگی کے ساتھ ایک مصیبت ہے، ایک حادثہ ہے. دوسرا ہے خود انسانوں کا اپنا ایجاد کیا ہوا. یعنی جب بھی انسان نے کہیں زندگی گزارنا شروع کی ہے، اگر جو لوگ، جو برادران میرے دیہات وغیرہ کے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کسی دو بھائیوں نے کہیں کسی ڈیرے کے اوپر زمین بسا لی ہے، دو گھر بنا دیے ہیں، تو وہ دو گھر چند سال کے بعد آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو جو دو گھر ساتھ نہیں رہ سکتے، جب دو شہر آباد ہوتے تھے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، دو دیہات آباد ہوتے تھے لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، دو ملک آباد ہوتے ہیں یا ہوا کرتے تھے تو آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان نے باہمی لڑائیوں کے نتیجے میں مارے ہیں، اتنے قدرتی آفات میں نہیں مرے ہیں۔ تو انسان کی ان لڑائیوں کا سب سے بڑی لڑائی جس میں لاکھوں انسان مارے گئے، اس میں سب سے زیادہ انسان جو یاد مناتا ہے، جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خبروں کے اندر کہ انسانوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے حادثات گزرے اور 1 منٹ کی خاموشی ہوئی، جیسے ہی خاموشی ختم ہوئی فوراً انسان اپنی عادی زندگی کی طرف پلٹ گئے۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان 1400 سال، آج 1380 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو، لیکن آج تک اس واقعے کو، حادثہ عاشورہ کو، کربلا میں کسی قسم کی سستی دیکھنے میں نہیں آتی۔ ہر سال پہلے سے بڑھ کر یہ واقعہ منایا جاتا ہے۔ اگر اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں بیان کرنا چاہوں تو نبی کریم فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، کہ قتل حسین میں مومنین کے لیے ایسی گرمی ہے، ایسا جذبہ ہے کہ جو کبھی ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس قتل حسین کے ذریعے سے کس طرح سے ہم زندہ رہے ہیں، یہ مکتب کس طرح سے زندہ رہا ہے۔ قتل حسین یعنی عزاداری، قتل حسین یعنی ہمارا یہ اکٹھا ہونا، حادثہ عاشورہ یعنی ہمارا یہ یاد منانا، اس سے ہم کیسے زندہ رہے ہیں۔ میں صرف چند واقعات کی طرف اشارہ کروں گا مختصر سا کہ کس طرح سے عزاداری نے ہمیں بھی بچایا ہے اور اسلام کو اور اسلام کی حقیقی تعبیر کو بھی بچایا ہے۔ بھائی مکتب، تشیع، دین بنیادی طور پر 2 یا 3 عناصر پر مشتمل ہے۔ ایک تشیع کے یا دین کے رہنما، دوسرے اس کے پیروکار، تیسرے اس کی تعالیم۔ یہ 3 ہی چیزیں ہیں نا ہماری مجموعی طور پر جس کے ذریعے سے تشیع، مکتب، دین، یہ سب کا سب وجود میں آتا ہے۔ اب آپ ایک نظر ذرا تاریخ پر ڈالیں، دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے سامنے مشکلات آئی ہیں، ہم پیروکاروں کے سامنے، ہمارے ائمہ کے سامنے مشکلات آئی ہیں، ہماری تعالیم پر کس طرح سے مشکلات آئی ہیں۔ ان میں سے چند چیزوں کی طرف صرف مختصر سا اشارہ کروں گا تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ عزاداری نے اور یاد حسین نے کس طرح سے ہمیں بچایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تھک کر تو سماعت نہیں فرما رہے نا۔ برائے ظہور تاجیل امام زمان بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ آپ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت وہ شخصیات ہیں جنہیں زندگی کا زیادہ تر حصہ قید و بند میں گزارنا پڑا ہے۔ اہل بیت سے کوئی مل نہیں سکتا، اہل بیت کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ شیعہ آپس میں بات کرتے ہیں تو کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام نہیں لیتے، امام کاظم کا نام نہیں لیتے، کبھی کہتے ہیں ابی زینب نے کہا، کبھی کہتے ہیں ابو صالح نے کہا۔ یہ آپس کی باتیں اس طرح سے منتقل کر رہے ہیں، یعنی ائمہ معصومین مسلسل قید و بند، مسلسل نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ائمہ کی زندگی ہے لیکن ہم پھر بھی زندہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلندر صلوات۔
کچھ چیزوں کو امت کے سامنے بار بار بیان کیا. کبھی کہا انی تارک فیکم الثقلین، کبھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں احادیث بیان کی، لیکن وقت گزرتے ہی یہ تمام کی تمام اقدار الٹ ہو گئی. اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حجاج بن یوسف کا ایک سپاہی تھا، بہت قریب رہا کرتا تھا حجاج کے، لیکن شکل اس کی ایسی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک مرتبہ اس نے حجاج سے کہا کہ میرے ساتھ یہ مشکل ہے، کوئی بھی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حجاج نے کوفے کے 2 سرداروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی اس شخص سے کرو. قبائل کے سردار تھے، انہیں برا لگا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کو ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ دے دیں. حجاج نے قتل کا حکم دے دیا. بس قتل کا حکم دیا جانا تھا تو مجبوراً راضی ہو گئے. میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اقدار کس طرح سے تبدیل ہوئی ہیں کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور امیر المومنین کی کتنی ہی فضیلتیں ہیں، لیکن یہ سب کا سب پلٹ کیسے گیا. یہ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حجاج نے ان 2 افراد کو کہا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی اس شخص سے کرو، اور شادی کی گئی. شادی کے بعد، نکاح کے بعد حجاج نے عبداللہ ہانی نام ہے اس شخص کا، عبداللہ ہانی سے کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں کوفے کے سرداروں کا داماد بنا دیا ہے، تمہاری تو کوئی اوقات نہیں تھی، تمہاری تو کوئی شخصیت نہیں ہے. تو اس موقع پر عبداللہ ہانی کہتا ہے کہ اے سردار، اے حجاج، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کچھ فضائل نہیں ہیں، میرے خاندان کے کچھ فضائل نہیں ہیں، میں تمہیں اپنے خاندان کے فضائل بتاتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ فضائل جو بیان کر رہا ہے اس کی طرف توجہ کیجئے. وہ کہتا ہے، عبداللہ ہانی کہتا ہے کہ میرے خاندان کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ میرے پورے قبیلے میں ایک بھی شخص ابو تراب کا حامی نہیں ہے. اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ میرے پورے قبیلے کے اندر ایک بھی شخص ابو تراب کا حامی نہیں ہے. اور دوسری فضیلت جو اس نے اپنی بتائی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جب بھی سب و شتم کرتے ہیں، ہم جب بھی لعن کرتے ہیں تو ابو تراب تک محدود نہیں رہتے، ہم حسنین کو ساتھ شامل کرتے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ کو ساتھ شامل کرتے ہیں. یہ معاشرہ پلٹ گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے. اور تیسری فضیلت وہ اپنی یہ بتاتا ہے کہ جب حسین اور کاروان کوفے کی طرف روانہ تھا تو ہمارے خاندان کی، ہمارے قبیلے کی عورتوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر حسین کوفہ نہ پہنچے تو 10 اونٹوں کی قربانی دیں گے. کوفہ پہنچنے سے پہلے اگر حسین قتل کر دیے جاتے ہیں تو 10 اونٹوں کی قربانی دیں گے. یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے تبدیل ہو گیا ہے کوفہ، کس طریقے سے تبدیل ہو گیا ہے مدینہ، کس طرح سے تبدیل ہو گئے ہیں اسلامی شہر، کہ جن شہروں کے اندر نبی کریم احادیث بیان کیا کرتے تھے اہل بیت کی فضائل کی، جہاں پر اصحاب پیغمبر اہل بیت کے فضائل کی احادیث بیان کیا کرتے تھے، وہ شہر تبدیل ہو چکے ہیں. وہاں پر آل محمد پر سب و شتم کرنا ایک فضیلت بن چکی ہے. تو حجاج نے اس کے اوپر مسکرا کر کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، واقعاً یہ بہت بڑی فضائل ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں. یہ ہے آل محمد کی حالت. اور ہم شیعوں کی صورتحال کیا تھی؟ یہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے. ہمارے ائمہ پر کتنی پابندیاں ہیں، اور دوسری طرف شیعہ چھپ چھپ کر زندگی گزارتے ہیں. شیعوں کے لیے، اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے ایک سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی. یہ آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو آپ کہیں گے کہ ایک معمولی سی بات ہے، قبول نہیں کی جا رہی تو نہ کی جائے. لیکن جس معاشرے کے اندر انسان کو انسان تصور نہ کیا جائے، یہ اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں
کہ جیسے ہی پتا چلتا تھا کہ یہ شخص اہل بیت کا پیروکار ہے یا اہل بیت کی شخصیات میں سے کسی نام کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، ہم نام ہے اہل بیت کا، تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی. چھپ چھپ کر زندگی گزارنے کے مجبور تھے، چھپ چھپ کر زندگی گزارا کرتے تھے. اور اس سے بھی بڑھ کر جیسے ہی کسی کو یہ خبر ملتی تھی کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، فوراً اس کی مخبری کر دی جاتی تھی اور گرفتار کر لیا جاتا تھا. کتنے ہی شیعہ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی قید خانوں میں گزری. یہ بھی بڑی معمولی سی بات ہے. آج کے انسان، آج کے طلاب، آج کے جوان شاید اس دور کی گرفتاری کو، اس دور کی زندان کو صحیح طریقے سے درک نہ کر سکے. آج کا زندان، آج کی جیل کتنی اچھی ہے کہ اگر کسی کو عمر قید بھی ہو تو دن اور رات ملا کر 28 سال کو 14 سال کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی جیل کے اندر، کوئی زندان کے اندر اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارے تو چند مہینوں کی یا چند سالوں کی اور رعایت دے دی جاتی ہے. اگر کوئی اچھے اچھے کام کرے، خاموش رہے، لڑائی جھگڑا نہ کرے تو اور رعایت دے دی جاتی ہے. لیکن جس دور میں آل محمد کے پیروکاروں کو گرفتار کیا جاتا تھا، جب آل محمد کے ماننے والوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، تو صرف یہ پتا ہوتا تھا کہ آج زندان میں ڈال دیا گیا ہے، اب مر کے بھی نہیں نکلے گا. ہزاروں کی تعداد میں شیعہ ایسے ہیں کہ جو مر کر زندان سے آزادی پائی ہے. کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کی ہڈیوں کو بعد میں دفنایا گیا. تو یہ حالت ہے ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ حالت ہے شیعوں کی. اس قسم کی صورتحال میں دنیا کا کوئی مکتب ہوتا، دنیا کا کوئی مسلک ہوتا، دنیا کا کوئی دین ہوتا، نابود ہو جاتا. یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں محفوظ رکھا، یہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے جس نے ہمیں بچا کے رکھا. ان لقتل الحسین حرارت، یہ ہے وہ گرمی کہ جس نے ہمیں تمام کی تمام مشکلات سے بچا کر آج اس منزل پر پہنچایا ہے کہ ہم آبرومندانہ طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. یہ عزاداری حقیقت میں اسلام کے لیے اور دین کی جو حقیقی تعبیر ہے اس کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام عرض کیا تھا نا کہ کتنی ہی تعبیرات، ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی تو باقیوں کو بھی منع کر دیا گیا. نہیں، جہاں اہل بیت پر پابندی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں پر پابندی ہے، وہاں مقابلے میں دین کی ایسی ایسی تشریحات کی جا رہی تھی جن کا دین سے تعلق نہیں تھا. تو یہ عزاداری ہے جس نے حقیقی تعبیر، دین کی حقیقی تعبیر ہم تک منتقل کی. اور کل سے انشاءاللہ اسی دین کی حقیقی تعبیر کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آج یکم محرم ہے. آج تذکرہ کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی شخصیت کا کہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، جو مقدمہ کربلا ہے، جو کربلا کا آغاز ہے. کوفے والوں کو جیسے ہی خبر ملی ہے نا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، خط لکھے جانے شروع ہوئے. امام حسین کو ہر روز کبھی 200 خط، کبھی 400، 500، اور تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ تقریباً 12,000 خطوط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھے گئے، جس کے جواب میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کو روانہ کیا وہ مسلم ابن عقیل. آج مسلم کا تذکرہ کرنا ہے. عراق کے لوگ مسلم ابن عقیل کو باب الحوائج کہتے ہیں. قدیم
دور میں جب لوگ کربلا نہیں جا سکتے تھے تو کربلا جانے کے بجائے اپنی حاجتوں کے لیے مسلم ابن عقیل کی قبر پر جایا کرتے تھے حاجت لینے کے لیے۔ آپ کے دلوں میں بھی جو حاجتیں ہیں آج باب الحوائج کی بارگاہ میں عرض کریں۔ مجھے مختصر سی مصیبت بیان کرنی ہے۔ مسلم کو باب الحوائج کہا جاتا ہے کہ جو باب الحوائج شخصیات ہیں، 4 شخصیات ہیں باب الحوائج، ان کے اندر ایک بات مشترک ہے کہ جتنے بھی باب الحوائج ہیں جب بھی ان کی موت کا وقت آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتے تھے، ان کے ہاتھ موت کے وقت بندھے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے باب الحوائج موسیٰ بن جعفر ہے۔ روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب جناب موسیٰ بن جعفر کی میت کو دیکھا گیا تو مولا کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ دوسرے باب الحوائج مولا ابوالفضل العباس ہیں کہ جن کے ہاتھ ہی نہیں تھے، جن کے ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا تھا۔ تیسرے باب الحوائج علی اصغر ہیں کہ جب ذبح من العذر الی العذر ہوئے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا ہے، تو علی اصغر کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتے۔ اور چوتھے باب الحوائج مسلم ابن عقیل ہیں کہ جب انہیں دارالامارہ کی چھت پر لے کر گئے ہیں تو خوف کی وجہ سے کوئی شخص تیار نہیں تھا کہ مسلم کے ہاتھوں کو کھولا جائے۔ مسلم کے گردن کو جب جدا کیا گیا ہے تو مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزاداران مظلوم کربلا میں مسائل کو مختصر کرتے ہوئے صرف 2 مصیبتوں کی طرف انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بیان کر سکوں حضرت مسلم کی۔ حضرت مسلم نے نماز پڑھائی ہے، لوگ چھوڑ کر چلے گئے، رات کی تاریکی ہے، مسلم کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر پہنچا دو کہ جنہوں نے بیعت کی تھی وہ پھر گئے ہیں، لیکن کہیں سے بھی مسلم کو راستہ نہیں ملتا۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گلی کے کونے سے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ مسلم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز، اس قریبا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ سارا دن کے تھکے ہوئے مسلم کو جب ایک کاسا آب دیا گیا ہے، مسلم بیٹھ گئے ہیں، بیٹھ کے پانی پیا ہے اور کچھ لمحے کے لیے وہیں پر استراحت کرنے لگے ہیں۔ تھکن کی وجہ سے بیٹھے ہوئے مسلم کو جب دعا نے دوبارہ دروازہ کھول کے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے دیکھا تو کہا الم تشرب، اے اپنے خدا تم نے پانی نہیں پی لیا؟ مسلم کہتے ہیں کیوں نہیں، میں نے پانی پی لیا۔ کہا فذهب الى اهلك، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم خاموش ہو گئے۔ دعا نے دوبارہ کہا کہ یا عبد اللہ، اپنے گھر چلے جاؤ، گھر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ مسلم کہتے ہیں مالی فی ھذا المصر منزل ولا عشیرہ، اے اللہ کی کنیز، میرا کوفے میں نہ کوئی گھر ہے نہ میرا کوئی خاندان ہے۔ تو تڑپ گئی، کہتے ہیں ماذا کا ماجرا کیا ہے؟ حضرت مسلم کہتے ہیں انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ابن عقیل ہوں، مجھے قوم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو تڑپ کر کہتے ہیں کہ آقا مجھے معاف کر دیں۔ کس نے کہا کوفے میں آپ کا گھر نہیں ہے؟ آقا یہ میرا گھر حاضر ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ مسلم تو آگے گھر گئے ہیں، ساری رات عبادت میں بسر کی ہے، بنی ہاشم کے جوانوں کی طرح تمام رات عبادت میں گزارنے کے بعد صبح کی اذان کے وقت گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی ہے۔ مسلم نے جلدی سے زراعت بدن کی، تلوار ہاتھ میں لی اور گھر سے نکل پڑے۔ یہ مسلم فوراً اور اتنی جلدی گھر سے نکلے کیوں ہیں؟ عزاداروں میں آپ کو عرب کا ایک دستور بتا دیتا ہوں، آپ اپنے ذہنوں کو خود بخود وہاں پہنچا دیجئے گا۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی بہادر کو گرفتار کرنا ہوتا تھا تو یہ ڈرا کرتے تھے گھر کے اندر داخل ہونے سے۔ تو یہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ گھر کو آگ لگا دیا کرتے تھے۔ جب بھی کسی بہادر کو گرفتار کرنا ہوتا تھا تو گھر کو آگ لگا
مسلم گھر سے نکلے، جنگ شروع ہوئی، 300 تلوار، 300 افراد کا دستہ مسلم سے جنگ کر رہا ہے۔ مسلم جس سمت میں بڑھتے ہیں فوجی فرار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، فوجی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی بھی مسلم کے مقابلے میں رک نہیں رہا، یہاں تک کہ ابن اشعث نے پیغام بھیجا کہ مزید فوجی بھیجے جائیں۔ حضرت مسلم سے جنگ کے لیے مزید فوجی آئے۔ اب جب جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کر مسلم چند لمحوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مسلم کو گرفتار نہیں کر سکے یہ لوگ کہ ایک دم سے چھتوں سے اور دور سے مسلم پر پتھر برسانے شروع کیے ہیں۔ عزادارو یہ واقعہ اس کی طرف توجہ کیجیے گا، مسلم پر پتھر برسانے شروع کیے ہیں۔ مسلم جو 300 تلوار اور نیزہ برداروں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، مسلم کے ماتھے پر ایک لمحے کے لیے شکن نہیں آئی، مسلم نے ایک لمحے کے لیے شکوہ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی حضرت مسلم کو پتھر مارے گئے ہیں، مسلم تڑپ کر کہتے ہیں مالکم لما ترمونی بالاحجار، کیا ہو گیا ہے تمہیں، مجھے پتھروں سے کیوں مار رہے ہو جیسے کافروں کو مارا جاتا ہے۔ عزیزان، کافروں کو پتھروں سے مارا جاتا تھا۔ عرب کے اندر بدترین طریقہ جنگ کا یہ تھا، کسی کی توہین کا طریقہ یہ تھا کہ پتھر مارے جایا کرتے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر ایک سپاہی دشمن کا گر گیا تھا تو مسلمانوں نے اس کو پتھر مارے، بس جیسے ہی مسلمانوں نے پتھر مارے تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے شرافت مندانہ موت دو، مجھے عزت کی موت دو، مجھے پتھر نہیں مارو، میرے ساتھ نیچے آ کے لڑو۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ کربلا کے اندر جناب عابس ابن شبیب شاکری، لوگوں نے جیسے ہی پہچانا کہ یہ عابس کسی کے قابو آنے والے نہیں ہیں تو لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے۔ کیوں پتھر مار رہے ہیں؟ تاکہ عابس کو غصہ دلائیں۔ عابس نے اپنی زرہ اتار کر پھینک دی، اس لیے تاکہ لوگ میرے ساتھ آ کر جنگ کریں، مجھ پہ پتھر نہ ماریں۔ پتھر توہین کی علامت ہے، عرب کے اندر پتھر اور خاک پھینکنا توہین کی علامت ہے۔ جیسے ہی حضرت مسلم پر پتھر پھینکے گئے، حضرت مسلم تڑپ کر کہتے ہیں کہ تم مجھے پتھر کیوں مار رہے ہو جیسے کافروں کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ عزاداروں میں حضرت مسلم کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے مسلم، جب کوفے کے مسلمانوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، مسلم آپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جنگ کر سکتے، لیکن مسلم کل یہی کوفہ ہوگا، علی کی بیٹیاں ہوں گی، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، لوگ پتھر برسائیں گے۔ کوئی غم نہ دے۔ مسلم کو دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے۔ بس میں ایک مصیبت بیان کر کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ مسلم کو دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے، یعنی وہ تمام مصیبتیں جو مسلم پر ٹوٹی ہیں، وہ تمام کی تمام مصیبتیں کربلا والوں پر بھی آئی ہیں۔ مسلم نے وہ تمام مصیبتیں اپنے بدن پر جھیلی ہیں۔ مسلم شہید ہوئے، مسلم پیاسے رہے، مسلم نے تلواروں کے زخم کھائے، مسلم نے نیزوں کے زخم کھائے، لیکن مسلم نے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام زخم بھی کھائے ہیں جو سید زادیوں نے اسیر ہونے کے بعد کوفے میں کھائے تھے۔ عزاداروں ذرا توجہ کیجیے گا، مسلم کو کوفے کی گلیوں میں ہاتھ باندھ کر پھرایا گیا، اسی طرح سے آل محمد کو پھرایا گیا۔ مسلم کو دیکھنے کے لیے کوفے کے لوگ گلیوں میں آئے تھے، ہجوم کیا تھا۔ آل محمد کو دیکھنے کے لیے بھی کوفے کی گلیوں میں لوگ آئے تھے۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ مسلم پر ایک مصیبت ایسی آئی جو آل محمد پر، اسیران آل محمد پر نہیں آئی۔ وہ مصیبت کیا تھی کہ مسلم کو زندگی میں بھی ہاتھ باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، مسلم کو مرنے کے بعد بھی پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ لیکن عزاداروں میں مسلم کی خدمت پہ، مسلم کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مسلم آپ کے ساتھ مائیں بہنیں نہیں تھی۔ جب اسی کوفے میں سید سجاد کو لایا گیا تو مائیں بہنیں ساتھ تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، شہزادیاں کو
گھر سے نکلتے ہی مر گئی. یہ لاشیں تھی جو کوفے کے دربار میں سید سجاد کے ساتھ پھرائی جا رہی تھی. خدا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خاتمہ دوسرے